بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم آئینہ قادیانیت کے اندر جو 30 سوالات تھے ان کے تحت مختلف مباحث پڑھ چکے ہیں۔ کچھ ایسے مباحث جو سوالات کے تحت ذکر نہیں کی جا سکیں، مناسب سمجھا، بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے ان مباحث کو بھی لایا جائے، تو اس لیے یہ اضافی عناوین کے تحت کچھ مباحث آپ سے گوش گزار کی جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں جس عنوان پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اسلام اور مرزائیت کا اختلاف۔ یعنی اسلام اور مرزائیت کوئی ایسا کمزور یا ہلکا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں جمع ہو سکیں، بلکہ اسلام اور مرزائیت ایسے دو متضاد چیزیں ہیں یا ایسی دو مختلف چیزیں ہیں جیسے آگ اور پانی دو مختلف چیزیں ہیں۔ آگ اور پانی جیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اسلام اور مرزائیت کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس موضوع کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی ہی ایک شاخ ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ احمدی بھی اسلامی ایک فرقہ ہے جیسے دیگر فرقے ہیں۔ تو یہ ان کی ناسمجھی ہے، کم فہمی ہے کہ ان کو قادیانیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت ہے کیا، اس قدر اسلام سے مختلف چیز ہے۔ اور میں یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ صرف ہم نہیں کہتے کہ قادیانیت اور ہے اور اسلام اور ہے، بلکہ قادیانیت خود بھی یہی کہتی ہے کہ قادیانیت اور ہے، اسلام اور ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے مدعی بنتے ہیں اور اسلام کے کچھ اعمال کو اپنے ظاہر میں لا کر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے وہ کوئی ہلکے درجے کا اختلاف نہیں ہے، کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ مجموعہ فتاوی احمدیہ کا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فروعی اختلاف ہے۔ کسی معمور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی معموریت کے منکر ہیں۔ بتاؤ یہ اختلاف فروعی کیوں کر ہوا؟ قرآن مجید میں تو لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، لیکن حضرت مسیح موعود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک، یعنی انہوں نے اس بات کی وضاحت کر رکھی ہے۔ آگے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلام سے جدا ایک مذہب رکھتے ہیں اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے۔ آگے جا کے بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں، مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ، اس طرح دیگر بہت سارے احکامات ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے اندر 10 ایسی چیزیں ذکر کروں گا جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ قادیانیت اور اسلام کا جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ یہ دونوں دو جدا متضاد مختلف چیزیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز جس کو میں نے یہاں ذکر کرنا ہے وہ ہے نبی مختلف ہے۔ مسلمانوں کے نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ قادیانیوں کے مرزائیوں کا جو نبی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب نبی کے مختلف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ شناخت بدلتی ہے، دین بدلتا ہے، مذہب بدلتا ہے، اور ایسے ہی انسان کا جو لیبل ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، وہ بدلتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اب یہودیوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو کامیابی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل ہونا پڑے گا، تو جب وہ عیسائی ہوں گے تو یہودیت کا جو شناخت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایسے ہی عیسائی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو اب ان سے یہ مطلوب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ عیسائیت کی شناخت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو گویا مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت جھوٹی جس کا وہ دعوے دار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرزا قادیانی کے ماننے والے ان کی شناخت شروع ہو رہی ہے اور امت محمدیہ کی شناخت ختم ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلا بنیادی فرق ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قادیانیوں کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو ہماری اور ان کی شناخت جدا ہو گئی۔ دوسری بات، یہ دوسرا جو پہلو ہے جس سے یہ بات واضح ہوگی، تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہے، اور یہ قرآن کے نصوص سے، متواتر روایات اور احادیث سے، اجماع صحابہ سے، تابعین اور امت محمدیہ کا ایک اجماعی عقیدہ جس پر متقدمین متاخرین سب جمع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
رسالت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے آپ کو خاتم النبیین کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خاتم النبیین قرار دیتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے 14 صدیوں کے عقیدے کے برخلاف ایک عقیدہ ہے۔ صرف ایک مسلمان یا ایک زمانہ یا ایک قرن، ایک صدی ان کی مخالفت نہیں کی جا رہی، بلکہ 1450 سال کے تمام مسلمانوں سے اختلاف کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان ایک جہت پر ہے اور یہ ان کے برعکس مخالف جہت میں ہے۔ اب میں نے کچھ ویڈیوز قبل آپ کے سامنے تمام صدیوں کے مشاہیر کی ایک فہرست رکھی تھی، جس سے آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی پیرائے میں، کسی تعبیر میں نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو نبوت و رسالت دی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہی ہے کہ ہمارے حج کا جو مقام ہے وہ بیت اللہ ہے، اور ہم بیت اللہ میں حاضر ہو کے اپنے فریضہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں، جبکہ مرزائیوں کے نزدیک ان کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے وہ حج کے قائم مقام ہے، اور مکہ اور مدینہ وہ لوگ نہیں جاتے، وہاں جانے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے مرزا محمود، جو کہ ان کا دوسرا خلیفہ تھا، نور الدین کے بعد خلیفہ قائم ہوا، خلیفہ بنا، اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آج جلسے کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا۔ آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے تو حج مفید ہے، مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ کچھ اور اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ دیکھیں گے کہ قادیانی وہ اپنے قادیان کو مکہ مکرمہ کی نسبت کیا حیثیت دیتے ہیں۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 558 پر موجود ہے، حاشیہ در حاشیہ کے اندر یہ عبارت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی خود رقم تراز ہے، مرزائیوں کا قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے، اس مسجد کے بارے میں کہ جو مرزا قادیانی کے چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔ اور در سبین اردو میں جو چھپی ہے صفحہ نمبر 50 پر، مجموعہ کلام مرزا غلام احمد، اس میں ایک شعر ہے، زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ ایسے ہی برکات خلافت میں بشیر الدین محمود کا خطبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے، جیسا کہ حج میں رفث اور فسوق اور جدال منع ہے، ایسے ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں یہ آیت نازل کی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ ظالم حج کے جو اپنا ان کا وہاں جلسہ ہوتا ہے اس کو حج کے قائم مقام اور اوصاف حج بھی ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے متعدد ایسی عبارتیں ذکر کی ہیں جس میں مرزا قادیانی نے بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو جو فضائل حاصل ہیں یا جو حج کا وہاں پر عمل وجود میں لایا جاتا ہے اس کو قادیان کے اندر ثابت کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کے مختلف ہونے پر، متضاد ہونے پر۔ ایسے ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اخروی نجات وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت یا ذات ایسی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر اس کو مانا جائے تو انسان آخرت کے اندر بچ جائے، اس کی نجات ہو سکے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر من حیث النبوہ ایمان لانا فرض نہیں ہے کسی شخص پر، بلکہ ایمان لانا کفر ہے۔ جبکہ قادیانیوں کا دیکھیے، قادیانی کہتے ہیں جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور ابدی جہنم کا مستحق ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قادیانیوں کے نزدیک اخروی نجات و مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے میں ہے، اور ہمارے نزدیک اخروی نجات وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کو نہ ماننا، اس میں اخروی نجات ہے۔ ایسے ہی مزید آپ وجوہات دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی جو جماعت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نکاح کو جائز نہیں سمجھتی، تو مسلمان بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے اہل کتاب کی طرح ہے کہ ان کی عورتوں کو بیاہ کر لے آؤ لیکن اپنی عورتیں ان کو بیاہ کر نہ دو۔ تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ ایسے ہی مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ جو غیر احمدی ہے، غیر قادیانی ہے، یعنی مسلمان ہے، ان کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے،
اور اسی وجہ سے چودھری ظفر اللہ نے جو وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کہ ظفر اللہ جو ہے وہ قائد اعظم کو کافر اور جہنمی سمجھتا تھا۔ اور مزید یہ کہ مرزا قادیانی کی جو جماعت ہے وہ اپنے سوا کروڑوں بلکہ ارب سے زائد مسلمان آبادی کو کافر سمجھتی ہے اور جہنمی سمجھتی ہے، اور نعوذ باللہ گالیاں دیتی ہے، ولد الحرام کہتی ہے، ذریت البغایا اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں اور گندے الفاظ استعمال کرتی ہے مسلمان قوم اور امت کے لیے۔ تو پھر کیوں کر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کی تفسیر کا درجہ ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو میں بیان کروں، اگرچہ وہ تمام احادیث متواترہ اور صحابہ رضی اللہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اور امت محمدیہ کے تمام علماء کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ قرآن پاک کو حد اعجاز تک پہنچی ہوئی کتاب مانتے ہیں اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کو فرض قرار دیتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی وہ قصیدہ اعجازیہ کو ایک معجزہ ثابت کرتا ہے اور عاجز کر دینے والی کتاب ثابت کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان قرآن پاک پر ایمان لانے کو فرض قرار دیتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات کو ماننا، اس کی تلاوت کرنے کو قائل عبادت قرار دینا اور ایمان کو فرض قرار دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ اختلاف بنیادی وہ یہ بھی ہے مسلمانوں کے اور یہ جو قادیانی ہیں ان کے درمیان۔ ایسے ہی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستقل ایک حجت ہے، مستقل ایک رہنمائی اور دلیل ہے، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، جو بات میرے الہام کے مطابق ہوگی، یعنی جو حدیث بھی میرے الہام کے مطابق ہوگی اس کو تو لے لیا جائے گا، لیکن جو حدیث کا ذخیرہ میرے علم کے مخالف ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں نعوذ باللہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے اعجاز احمدی صفحہ نمبر 30 پر، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی مرزا قادیانی اور اس کی جماعت سے جو مسلمانوں کا ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا ایک مقام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَذَرْوَةُ سَلَامِهِ الجہاد، اور ایسے ہی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ایک کثیر تعداد میں قرآن پاک میں آیات پائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پائے جاتے ہیں جس سے جہاد کی ترغیب ملتی ہے، جہاد کی فرضیت کا علم ہوتا ہے، اور ایسے ہی جہاد کی قیامت تک باقی رہنے کا علم ہوتا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے جہاد کی بے انتہا مخالفت کی ہے اور جہاد کے خلاف اس نے بہت کچھ لکھا ہے، محنتیں کوششیں کی ہیں انگریز کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ تو اسلام کی بے خونی اور اسلام کے جو اعمال ہیں ان کو ختم کرنے کے چکروں میں ہے، وہ کیسے اسلام والا ہو سکتا ہے یا مسلمانوں میں سے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی قادیانیوں سے ایک بنیادی اختلاف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کا احترام ہے کہ مسلمان ہر نبی کو قابل احترام سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان کی طرف کسی بری بات کی نسبت نہیں کرتے، بلکہ جو بری بات کی نسبت کرے اس سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ان کو کائنات کی بزرگ ترین ہستیاں مانتے ہیں، ان کے برابر میں کسی کو نہیں سمجھتے، جو چاہے جتنا مرضی کیوں نہ نیکوکار بن جائے وہ کسی نبی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے کسی ایک نبی کو بھی نہیں چھوڑا جس کو برا بلا نہ کہا ہو، جس کی توہین نہ کی ہو، جس کی گستاخی نہ کی ہو، خاص طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی، کہ اس خبیث نے، آپ کو کچھ ویڈیوز قبل میں نے یہ کچھ اقتباسات پڑھ کے سنائے تھے کہ اس خبیث نے بے انتہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ تو اس کے یہ توہین کرنا، انبیاء کی یعنی انبیاء کی گستاخیاں کرنا، یہ تو اسلامی روح سے، تو انبیاء کی گستاخی یا انبیاء کی توہین یہ تو اسلامی روح سے کفر ہے، اور وہ اس کا سینکڑوں مرتبہ ارتکاب کر چکا ہے، تو وہ کہاں مسلمان ٹھہر سکتا ہے؟ تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اسلام اور مرزائیت دونوں مختلف ہیں، کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان دونوں کو کبھی بھی آپ ایک ٹائٹل نہیں دے سکتے۔
اور جو اس چیز کے مدعی ہیں یا اس کی طرف راغب ہیں، آسان سہل ہے، کسی کافر کو بھی آپ دونوں مذاہب کی کتابیں دے دیں اور ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ قادیانی ہے، تو وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر کے دے دے گا کہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان کا پلیٹ فارم ایک نہیں ہے، یہ دونوں مختلف ہیں۔ تو قادیانی وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، نہ مسلمانوں میں سے ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں شدید تباین ہے، اختلاف ہے، تضاد ہے۔ اسلام وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور مرزائیت وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ایک اہم جو بحث تھی آپ سے ذکر کر دی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی بحث کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔